وجہ یہ ہے ڈرتے ہیں کہ ان کا مال کیا ہو جائے گا؟ خرچہ ہو جائے گا، ان کا مال کم ہو جائے گا، ان کا بجٹ کم ہو جائے گا، وہ فلاں کام کے لیے رکھے ہیں، فلاں کام کے لیے رکھے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگو حج اور عمرہ بار بار کرو، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں دو فائدہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما، اس لیے کہ عمرہ اور حج ینفیان الفقر والذنوب، جہاں یہ گناہ مٹاتے ہیں، انسان کو ایسے بنا دیتے ہیں جیسے وہ اپنی ماں کی شکم سے بھی پیدا ہوا ہو۔ وہیں میرے بھائی اور دوستو ایک مسلمان کا ایمان اور عقیدہ بننا چاہیے اس حدیث کے مطابق، وہیں حج اور عمرہ انسان کی محتاجگی کو بھی، اے غریب انسان اپنی غربت کی پریشانی کی بنیاد پر 7 سمندر پار کر کے روزی کی تلاش میں آیا ہوا انسان ایک ایک ٹکا ایک ایک پیسے کو جوڑ کر کے رکھتا ہے، اور جب مستطیع ہو جاتا اللہ تجھے دے دیا تو حج کے لیے نہیں جاتا کہ گھٹ جائے گا؟ ارے جانے کے بعد عرفہ کے میدان میں جہاں تم اپنے گناہوں کے سمندر کو اپنے گرم آنسوؤں کے ذریعہ دھلنا چاہتے تھے، وہیں رب سے مولا سے یہ سوال بھی کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو مجبور مت کر اقامہ بنوانے کے لیے، ان کے لیے حلال روزی کا بندوبست وہی کر دے تو شاید تمہاری فقر و محتاجگی اور غربت ساری کیا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک پکار سن لی تو آپ کی محتاجگی اور آپ کی غربت کیا ہو گئی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حج انسان کے صرف گناہ ہی نہیں مٹاتا ہے، بلکہ حج میرے بھائی اور دوستوں کیا کرتا ہے؟ انسان کی محتاجگی کو بھی، اور انسان حج پہ نہیں جا رہا ہے کس لیے کہ پیسہ اس کا بجٹ کیا ہو جائے گا، اس کا کم ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو حج کی اہمیت اور فرضیت یا اس کے فضیلت کے تعلق سے جو باتیں میں نے عرض کی، اس طرح کی بے شمار حدیثیں آپ کو کتب احادیث میں ملیں گے، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ کے سامنے میں حج کی فرضیت کے تعلق سے علماء نے جو شرائط بیان کیے ہیں کہ حج کب فرض ہوگا، کون سی شرطیں پائی جائیں گی تو ایک انسان پر حج کیا ہو جائے گا؟ لاگو ہو جائے گا، وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور سب سے پہلی شرط علماء نے بیان کی ہے کیا چیز؟ اسلام۔ حج اسی صورت میں واجب ہوگا، لاگو ہوگا، یعنی حج کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ حج و عمرہ کافر پر واجب نہیں ہوتا، کافر اللہ کے گھر میں اس کی دخول اور اس کے انٹری پر کیا ہے؟ پابندی ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو اگر کوئی کافر حج کرے بھی چھپ کر کے تو اس کا حج و سلامت، اگر کوئی مسلمان ہوا مرتد ہو گیا تب بھی اس پر حج، یا بنیادی طور سے وہ کافر رہا تب بھی اس پر حج لاگو نہیں ہوگا۔ پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کا اسلام محفوظ ہو، کہیں اس میں سید نہ لگا ہو شرک کا یا اور کسی چیز کا جو نواقضات اسلام ہے، اس لیے حج پر جانے سے پہلے ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو دوسری شرط ہے عقل۔ عقل کی شرط علماء نے لگائی ہے، یعنی ایسا شخص ہونا چاہیے جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو۔ ایک پاگل انسان پر، ایک دیوانے پر جس کو عقل نہ ہو، اسلام نے حج کو واجب اور لاگو قرار نہیں دیا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاث، تین طرح کے آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا، اور انہی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعن المجنون حتی یفیق، پاگل سے جو سمجھ بوجھ نہ رکھتا ہو یہاں تک کہ اس کا پاگل پن کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ میرے بھائی اور دوستو تیسری شرط ہے بلوغت، یعنی حج واجب ہوگا جب انسان بالغ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بچہ چھوٹے عمر میں حج کرتا ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا، جیسا کہ اس سلسلے میں نصوص موجود ہیں، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسلام کا حج اس سے ساقط نہیں ہوگا، اس کو حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ چوتھی شرط ہے آزاد ہونا، اگر غلام ہے تو اس پر حج واجب، اس لیے کہ اس کی ساری کمائی اس کے مالک کی ہوتی ہے، اس کے پاس اپنی کوئی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے۔ پانچویں شرط ہے میرے بھائیو استطاعت، لیکن اگر کسی غیر مستطیع انسان نے حج یا عمرہ کیا تو اس کا عمرہ یا حج کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا، اور اسلام کے فرض اور حج عمرہ جو ہے اس کی طرف سے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ کافی ہو جائے گی۔ استطاعت کی دو تعبیر ہوگی۔ استطاعت کی ایک تشریح ہے کہ انسان مالی طور پر طاقت رکھتا ہو، اور استطاعت کی دوسری تشریح یہ ہے کہ انسان جسمانی طور پر بھی طاقت رکھتا ہو۔ ایک انسان مال رکھتا ہے
لیکن جسمانی طور پر اس کو بیماری آ گئی یا کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہو گیا یا کوئی اور پریشانی آ گئی، ایسی پریشانی کی جس سے یہ معلوم ہے کہ اب یہ انسان اٹھ کر کے کھڑا ہونے والا نہیں ہے، حج اس پر واجب ہو چکا تھا، اس ناطے حج وہ کرے گا لیکن خود نہیں جائے گا، اپنی طرف سے کسی اور شخص کو بھیجے گا جس کو آپ حج بدل یا کیا کہتے ہو، نیابت کہتے ہو۔ لیکن یہی یہ مسئلہ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص کسی کی طرف سے حج بدل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس نے اپنا پہلے حج کیا کر لیا ہو، مکمل کر لیا ہو، ورنہ اس کا حج صحیح نہیں ہوگا۔ 5 شرطیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی شرط میں نے کیا بتایا؟ اسلام۔ دوسری شرط میں نے کیا بتائی؟ عقل۔ تیسری شرط میں نے کیا بتائی؟ بلوغت۔ چوتھی شرط کیا ہے؟ آزادی۔ 5ویں شرط کیا ہے؟ استطاعت۔ عورت اگر ہے تو اس کے لیے ایک مزید اضافہ ہے، ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ محرم کا پایا جانا۔ اگر کوئی عورت ایسی ہے کہ اس کے لیے محرم موجود نہیں ہے تو ایسی صورت میں حج اس پر لاگو واجب نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عورت محرم کے بغیر حج کرتی ہے تو اس کا حج صحیح ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی عورت جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ 1 دن اور 1 رات کا اگر سفر ہے تو اکیلے نہ جائے۔ بعض روایتوں میں ہے صرف 1 رات کا، تو چاہے وہ حج کا سفر ہو چاہے کسی اور چیز کا سفر ہو، وہ جانا اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا۔ اور اس ناطے میرے بھائی اور دوستو، موجودہ دور کے جو ماحول اور مسائل ہیں جنہوں نے حج کیا ہوگا، جو بھیڑ دیکھی جا رہی ہے، اس میں یہی کہا جانا چاہیے کہ کسی عورت کا بغیر محرم کے جانا عمرہ یا حج کے لیے درست اور جائز نہیں ہوگا۔ ویسے اس سلسلے میں میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام مالک اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی ہے کہ قابل اعتماد عورتوں کا اگر قافلہ ہے، جس کو فقہ کی زبان میں کہا جاتا ہے رفقہ مامونہ، تو ایسی صورت میں ان دونوں بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ عورت اگر جاتی ہے تو اس کا جانا جائز اور درست ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر کوئی عورت چلی گئی بغیر محرم کے اور اس نے حج کیا تو حج تو صحیح ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ گنہگار ہوگی، اس لیے کہ قانون شریعت کی اس نے کیا کی ہے؟ خلاف ورزی کی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے، اگر اس کی تفصیل جاننا چاہتے ہیں، ڈیفینیشن، تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر کسی کالونی سے کئی لوگ آ رہے ہیں اپنی بیویوں کے ساتھ، اب اسی کالونی کی کوئی ایک عورت انہی کے ساتھ مل کر کے جو محرم گرچہ نہیں ہے لیکن آ رہی ہے وہ، اور پوری ٹیم ہے عورتوں کی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے آنا جائز انہوں نے قرار دیا ہے۔ والعلم عند اللہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ شرائط موجود ہیں تو آدمی پر حج کیا ہو گیا؟ لاگو ہو جائے گا، اور اگر وہ پورا کیے بغیر مر گیا تو خطرہ ہے کہ اس کی بخشش کیا ہو جائے؟ اٹک جائے۔ میرے بھائی اور دوستو، اب میں اس کے بعد سب سے پہلی چیز آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حج کے ارکان کیا ہیں۔ حج کے ارکان کتنے ہیں؟ 4۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلا رکن کیا ہے؟ احرام۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ بولیے، بہت سارے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں جو حج کر چکے ہیں۔ دوسرا رکن کیا ہے بھائی؟ وقوف عرفہ۔ تیسرا رکن کیا ہے؟ طواف زیارہ، جس کو طواف افاضہ بھی کہتے ہیں۔ یہ نوٹ کر لیجئے، شک نہ رہے، طواف کی 4 قسمیں بن جاتی ہیں، لیکن طواف افاضہ اور طواف زیارہ دونوں ایک ہے۔ وہ گننے میں 4 ہے، ورنہ بنا کتنا؟ ایک ہے طواف وداع جو لاسٹ میں کریں گے، ایک ہے طواف قدوم جو شروع میں آتے ہیں کرتے ہیں، اور ایک طواف ہے وہ جو رکن ہے حج کا، جو اگر چھوڑ دیا جائے تو حج مکمل نہیں ہوگا۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طواف زیارہ یا طواف افاضہ۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ چوتھی چیز کیا ہے حج میں رکن؟ سعی۔ جمہور علماء کے قول کے مطابق، احناف کے برخلاف، احناف کے ہاں یہ چیز نہیں ہے، لیکن سعی کو جمہور اہل علم نے رکن مانا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر میں نے آپ سے کہا کہ کسی حاجی نے رکن 4 جو میں نے بیان کیا ان میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا تو اس کا حج مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حج مکمل نہیں ہوگا۔ رکن کے بعد درجہ آتا ہے کس چیز کا؟ حج کے واجبات کیا ہیں؟ 7 ہیں۔ بتائیے کون کون سی چیزیں ہیں؟ میقات سے، چلیے میں نے شروع کر دیا، میقات سے
احرام باندھنا۔ نمبر 2 بولیے، عرفہ میں سورج ڈوبنے تک ٹھہرنا۔ نمبر 3 بتائیے، مزدلفہ میں رات گزارنا۔ نمبر 4 بتائیے، تشریق کی راتیں مینا میں گزارنا۔ نمبر 5 جمرات کو کنکریاں مارنا۔ نمبر 6 سر کے بال مڈوانا یا کٹوانا۔ نمبر 7 طواف وداع، جو مکہ سے باہر کے لوگ ہوں، مکہ والوں پر طواف وداع واجب نہیں ہے۔ اب میرے بھائی اور دوستو، حج کے واجبات، حج کے ارکان کو بیان کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میں